بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کسی کو دوسری یا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے کہ عوام مجھے موقع دیں۔ ملک کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن پرانی سیاست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کا مستقبل 70 سال کے بابوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے سیاستدانوں کو میرا مشورہ ہے کہ اب ذرا آرام کریں، کمرے میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملتی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی یہی اختلاف تھا کہ فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے، لاڈلا بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہوگا، نہ کٹ پتلی قبول ہے، نہ سلیکٹڈ راج، اور اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ظاہر ان کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تلخ بیانات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ظاہر ہے اس وقت ایک پولیٹیکل کیمپین بھی ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی، اور انتخابات کا ایک ماحول بھی ہے، اس پر بات بھی کر لیتے ہیں۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کارا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ کارا صاحب، جو اختلاف جس سے آغاز ہوا تھا اتحاد کے بعد کہ پنجاب میں جب نگراں سیٹ اپ آیا تو یہ کہا گیا کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کو بہت فیور کر رہا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ جو ترقیاتی کام ہیں پنجاب میں وہ جاری ہیں، سندھ میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ آپ چونکہ ذرا پنجاب میں ہیں، پنجاب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات کو، گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ جو ترقیاتی کام والا معاملہ ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت جو کہ نون لیگ کو سپورٹ میں کیا جا رہا ہے نگراں حکومت کی طرف سے؟ جی یقیناً یہ سارے کچھ جو باتیں کہی گئی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کون کون سی پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ ہے جس کے اوپر اعتراض تھا، اور کون کون سے ڈیولپمنٹ ورک، وہ باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے یا ہماری جماعت نے باقاعدہ ان رائٹنگ دیے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کتنے پروجیکٹس جاری ہیں، سندھ میں کتنے ہیں، کیا ہوا ہے، اور بہت وائٹل پروجیکٹس بھی روک دیے گئے تھے، لائک فلڈ کے جو افیکٹیز ہیں ان کی آباد کاری کے، لہٰذا اس کے اوپر یہ اعتراض تھا، اور یہ اعتراض ہم نے رکھا۔ جی کارا صاحب، یہ اعتراض ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اتنی بات کرنی تھی۔ اچھا، اعتراض جو آپ نے کیا اس کے بعد کوئی جواب بھی آیا یا کہ کام ویسے ہی چل رہا ہے، حالات ویسے ہی ہیں؟ ویسے ہی ہے جی، مور اور لیس۔ اچھا، تو کارا صاحب اگر حالات اب ویسے ہی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ جب ہم نون لیگ کو دیکھتے ہیں جس طرح پنجاب میں یا فور دیٹ میٹر جس طرح سندھ میں اتحاد بنا رہی ہے، پھر بلوچستان کا انہوں نے رخ کیا، وہاں پر بہت سے پولیٹیشنز شامل ہوئے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ پولیٹیشنز تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے لیکن نون لیگ میں شامل کرایا گیا، ظاہر یہ بھی ایک الزام ہے۔ تو یہ جو سارا ماحول بن رہا ہے پیپلز پارٹی پھر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے مینج کرے گی پیپلز پارٹی؟ کیا پیپلز پارٹی بھی پھر لاہور پہ زیادہ فوکس کرے گی یا دیگر صوبوں میں اسی طرح سے فوکس کرے گی، یا کہ نہیں پیپلز پارٹی اپنے صرف انتخاب پر فوکس کر رہی ہے اور اتحاد پر فوکس انتخاب کے بعد ہوگا؟ الیکشن اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے اسٹریٹجی تو شیئر نہیں کی جاتی، اسٹریٹجی تو ہمیشہ کہتے اور جماعتیں اپنے پاس رکھتی ہیں۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا مسلم لیگ کے جواب میں سندھ کے وہ یہاں فوکس کرے گی؟ تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ والا نظام ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے اگر کوئی تحفظات تھے تو ہم نے بیان کیے، ہمارا کسی پہ کوئی گلا شکوہ تھا وہ ہم نے بیان کیا، اور ابھی بلاول صاحب نے جو کچھ کہا وہ کسی جماعت سے نہیں، انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ پرانا جو سیاستدان ہیں انہوں نے ان کی بجائے ہمیں موقع دیں، نوجوانوں کو موقع دیں، اور میں نے بطور وزیر خارجہ پروو کیا ہے کہ نوجوانوں کو اگر موقع ملے تو دے کین پرفارم مچ بیٹر۔ تو یہ تو کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، ہر جماعت اسی طرح کا مطالبہ لے کے عوام کے پاس جاتی ہے۔ صحیح۔ رہی بات تلخی کی، تو ہم اور مسلم لیگ ایک خاص وقت میں بہت مخالف تھے، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی میں قریب آئے، پھر ایک حکومت میں اکٹھے بیٹھے، پھر الگ ہو گئے، پھر عمران خان صاحب نے ہمیں اکٹھا کر دیا اور ہم ایک حکومت میں اکٹھے چلے۔ اب وہ اس حکومت کے دوران بھی ہم کہتے رہے کہ ہم کل کو جب الیکشن ہوگا تو ہم اپنا الیکشن بالکل یہی کہتے رہے، اور اب ہم کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمارے ملک میں ذرا مسالے دار باتیں زیادہ بکتی ہیں جی، نیگیٹیوٹی زیادہ بکتی ہے، آپ کے یہاں بھی زیادہ بکتی ہے، سیاست میں بھی بکتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے نا، آپ اگر موریلٹی پہ بیسڈ پروگرام شروع کریں گے تو ریٹنگ کہاں گر جائے گی، اور ذرا تھوڑا سا تلخ ماحول بنے گا تو ذرا کام چل جاتا ہے۔ یہ آپ کا بھی ہمارا بھی اسی طرح قصور، یہ ایک اوور آل سوسائٹی کا پرابلم ہے، تو تھوڑی بہت تلخی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ماضی سے بہت سیکھا ہوا ہے، اور بڑے مناسب الفاظ میں ایک دوسرے کے اوپر تھوڑی بہت تنقید چلتی رہتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کرے گی، یہ کہ پیپلز پارٹی اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں جائے گی۔ ہم نے بار بار کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے،
लेकिन अगर नहीं भी है, कुछ भी है, तो हर हाल में हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है अभी, आप ये चीज मान रहे हैं? बिकॉज क्योंकि इससे पहले आ रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये ऐसे बहुत सारे बयानात भी हमने सुने। आप कह तो रहे हैं अभी भी नहीं है, लेकिन नजर में फर्क पड़ा है थोड़ा सा कि नहीं? मैंने तो आपके पहले सवालों के जवाब में यही कहा कि वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस नहीं हुए, तो फर्क नहीं पड़ा। एक बात और कह रहा साहब, जो बिलावल साहब ने कहा कि 70 साल के बाबों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं सौंपना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी हार्श है? एज को हम बीच में क्यों लेकर आएंगे? यार, एक गुफ्तगू करते हुए आपका अपना असलूब है, मेरा अपना है। सही है, ठीक है। हर बंदा एक गुफ्तगू, वो जलसे में आवाम से मुखातिब थे और उन्होंने कहा 70 साल के कोई किसी एक खास फर्द के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने एक एज ब्रैकेट की बात की है कि इस मुल्क के अंदर, और कंपैरिजन किया है कि जनरली हमारा तस्वर ये होता है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तजर्बाकार हैं, 2-3 दफा हुकूमतों में रह चुके हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तजर्बे की बुनियाद पे बेहतर काम कर सकते हैं। तो उन्होंने साथ ये एनालिसिस दिया कि नहीं, नौजवानों को भी जब मौका दिया जाता है तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने अपना भी कहा कि हाँ, मैंने भी बतौर वजीर खारजा मुझे मौका मिला, मैंने उस पर परफॉर्म करके कौम के सामने रखा है। तो ये तो एक अपील है ना, अब किस अल्फाज में की गई है, ये उनका अपना एक अंदाज है। सही है, उनका अपने अल्फाज का चुनाव है। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह से इन हालात में मैं ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, ज़रा सफ़र कर रही है, अगर हम सिंध के से कंपैरिजन करें तो पंजाब की हद तक कोई नई स्ट्रैटेजी, आप ज़रा शेयर तो नहीं करें स्ट्रैटेजी, लेकिन क्या वाकई कोई प्लान बन रहा है पंजाब को लेकर, या कि नहीं फोकस सिंध पे ज़्यादा है? नहीं, देखिए ना, सिंध पे भी फोकस है, यहाँ भी है। चेयरमैन साहब अब केपी की तरफ भी है, बिल्कुल कर रहे हैं। उसके बाद बलोचिस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं, जरदारी साहब पंजाब आ रहे हैं। तो ये तो नेचुरल अमल है ना। पंजाब में भी पंजाब हमारा इस वक्त यकीनन एक कमजोर बैटल फील्ड है, लेकिन मसला ये है कि पंजाब में हमारे साथ ओवरऑल पूरे मुल्क में ये ज्यादती की गई, लेकिन 77 से ऑनवर्ड अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख, तो मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी अपने रैंक्स एंड फाइल्स को इम्प्रूव करती है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि सियासी जमातों की बजाय अफराद और कबीलों की रिप्रेजेंटेशन जो है या इलेक्टेबल जो है वो पावरफुल हो गए हैं, तो वहाँ डेवलप करती है। फिर किसी को इलेक्शन से पहले, किसी को इलेक्शन के बाद उनको पीपल्स पार्टी से छुड़वा के किसी और जगह बिठा दिया जाता है, कभी पैट्रियट के रंग में, कभी जनूबी पंजाब के रंग में, कभी खान साहब के साथ 2008 में। तो ये बहुत सारा जो वार हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी के साथ हो रहे हैं ना जी, मुसलसल। 85 ऑनवर्ड देख लें, 88 देख लें, सारी सूरत हाल। तो ये यकीनन हमारे लिए पंजाब एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बना, ये एक वीक हुआ, क्योंकि ये फोकस रहा हमेशा पीपल्स पार्टी को यहाँ से कमजोर करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है, और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, कायरा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते।